الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا قابل صد احترام دوستو بزرگوں میری عادت ہے کہ جہاں کہیں چھوٹا بڑا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ضرورت کے پیش نظر چند آسان جملوں کے اندر میں عقیدہ ختم نبوت بیان کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے تاکہ اگر ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو کچھ نہ کچھ سبق بھی ہم لے کے جائیں کچھ نہ کچھ یاد بھی کر کے جائیں ورنہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے دور سے ہم گزر رہے ہیں تعلیم عام ہو چکی ہے لیکن بس یہ کہا ہی جاتا ہے آپ کا تجربہ ہوگا یا نہیں ہوگا میں کئی دفعہ آزما چکا ہوں ایسے نوجوانوں سے بھی واسطہ پڑا ہے جو ایف اے بی اے اور ایم اے پاس کر چکے ہیں لیکن نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل نام سے واقف نہیں ہے تو جس معاشرے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پڑھا لکھا کس کو کہتے ہیں
آپ جتنی مرضیاں ڈگری لے لیں، جتنی ڈگریاں آپ کے دل چاہے لے لیں، اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف نہیں ہے تو اس معاشرے کو اگر کوئی پڑھا لکھا کہتا ہے تو کہتا رہے، کم از کم میں تو نہیں کہوں گا۔ جو مسلمان بھی کہلوائے اور اپنے نبی کے نام سے ہی واقف نہ ہو، اپنے نبی کے مقام اور منصب سے ہی واقف نہ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس کو پڑھا لکھا نہیں کہے گا۔ کوئی زبان سیکھ لینے سے، کوئی زبان پڑھ لینے سے کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اگر پٹھانوں کے بچے ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو پشتو تو ان کو آتی ہوتی ہے اپنے، کیونکہ پٹھانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو ان کو پنجابی اور اردو بھی آتی ہوگی۔ اب انہوں نے کسی سکول کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی ہے، انہوں نے اردو سیکھنے کے لیے وہ کہیں بھی نہیں گئے، پنجابی بھی ان کو آئے گی اور اردو بھی اچھی فر بولیں گے۔ تو زبان سیکھ لینے سے آدمی پڑھا لکھا نہیں بن جاتا۔ اسی طرح انگلش بھی ایک زبان ہے، صرف یہ ہے کہ ہم انگریزوں کے ملک کے اندر نہیں ہیں، انگلش بولنے والوں کے ملک کے اندر نہیں ہیں، ہمیں انگلش سیکھنی پڑتی ہے۔ اور اگر ہمارا بچہ بھی انہی کے ملک کے اندر پیدا ہو تو وہ پدیشی طور پر انگلش بولنا شروع کر دے گا، تو یہ تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی نے انگلش پڑھ لی ہے، کسی نے اردو سیکھ لی ہے تو اس کو ہم کہیں گے جی پڑھا لکھا ہے۔ یہ زبان سیکھ لینا ٹھیک ہے، ایک فن ہے، یہ بھی فن آنا چاہیے، لیکن اس کو تعلیم نہیں کہتے کہ آپ نے انگلش پڑھ لی ہے تو اب آپ معاشرے کے اندر پڑھے لکھے ہیں۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے، کم از کم بالخصوص مسلمان کے لیے تو پڑھا لکھا کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ کم از کم بھی وہ دین کی ضروریات سے واقف ہو، ایمان کی ضروریات سے واقف ہو۔ تو اس لیے میں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا کرتا ہوں کہ ابھی اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو آپ بھی کر لیں تجربہ، کہ آپ اگر اپنے محلے کے اندر رہ کر اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے جو سکولوں کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، بڑے اچھے اچھے ادارے بھی ہیں، اچھے اچھے سکول اور کالج بھی ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، قرآن کریم کی تعلیم بھی ہوتی ہے، لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ ایسے ادارے بھی موجود ہیں، ایسے لوگوں سے بھی آپ کو پالا پڑے گا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام ہی نہیں جانتے۔ میں نے ایک دفعہ ایک نوجوان سے جو ایف اے کر چکا تھا، تو میں نے اس سے اتفاقاً ایسے پوچھ لیا، حالانکہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا، تو میں نے ایسے پوچھا بھائی جان یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یار یہ بچوں سے سوال کیا جاتا ہے، آپ مجھ سے وہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سوال جیسا بھی ہے، میں نے نبی کا نام ہی پوچھا ہے، آپ نبی کا نام بتا دو، آپ نام لیں گے تو آپ کو بھی نیکی ملے گی، میں آپ سے سنوں گا مجھے بھی نیکی ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے کوئی نیکی سے خالی تو نہیں ہے، تو آپ بتا دیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ مجھے جو کہنے لگا، آپ نے ہنسنا نہیں ہے افسوس کرنا ہے، وہ مجھے کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح، نعوذ باللہ باللہ۔ وہ یہ سمجھ رہا کہ ہمارے نبی کا نام قائد اعظم محمد علی جناح۔ میں کسی اور کی بات نہیں سنا رہا، میں اپنی تنورتی سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو جو ایف اے تک پہنچ گیا ہے، بی اے تک پہنچ چکا ہے اور ابھی تک اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل نام کا ہی پتہ نہیں ہے، وہ مقام اور منصب کیا جانتا ہوگا یا دین کی ضروریات سے کیا اس کو واقفیت ہوگی۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے چند جملوں کے اندر آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت عرض کروں گا۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا، یہ پچھلے رمضان کی بات ہے، وہ قرآن کریم کا حافظ بھی تھا، وہ ماشاءاللہ حافظ صاحب رمضان کے اندر تراویح سنا رہے تھے، قرآن کریم سنا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو جو قرآن کریم سنا رہا ہے کم از کم بھی وہ 18 سال کا تو ہوگا نا، عمر 18-20 سال اس کی عمر تھی۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ خوشی ہوئی بھی، اس کو معلوم ہے، تربیت ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے ایسے باتیں شاتیں کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ تو آخری نبی کا نام حافظ صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا۔ میرے بھائی یہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی تو مانتا ہے، اللہ کی توحید کا بھی قائل ہے، لیکن اگر اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک تو ہے نا خدا نہ خواستہ ختم نبوت کے عقیدے کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دینا، وہ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آخری نبی مانتا ہی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا شخص کہ جس کو اس بات کا سرے سے علم ہی نہیں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو میں اللہ کا نبی مانتا ہوں، سچا نبی مانتا ہوں، کیا وہ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ یہ جو آخری ہونے والا لفظ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس نے پوری زندگی کسی سے سنا نہیں ہے، کبھی اس نے زبان سے نکالا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اس کا خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں، وہ شخص مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ وہ اپنے آپ کو 100 مسلمان کہتا رہے، 100 دفعہ کلمہ پڑھتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اگر اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، حالانکہ اس نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کو اتفاقاً علم ہی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عقیدہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، چند جملوں کے اندر آپ حضرات یاد فرمائیں، بچے بھی یاد کریں، نوجوان بھی، بڑے بھی، اور پھر گھروں میں جا کر اپنی ماؤں بہنوں کو بھی عقیدہ یاد کروائیں۔ پہلی بات یہ یاد کریں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ کے، یہ جملے بڑے سادے سادے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر حقیقت بات، میں اپنی دل کی آواز میں آپ کے سامنے بناوٹ نہیں کر رہا، دل کی بات آپ سے کر رہا ہوں، ان سادے جملوں کا ہی لوگوں کو نہیں پتا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ برکت کے لیے ایک دفعہ کہہ دیں کہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ دوسری بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بیٹے یہ کام نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھے نا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کوئی نبی آئے گا نہیں، تو یہاں پہ مرزائی جو ہیں، قادیانی، یہ ملعون لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کہتے ہو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، تو کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو ہم کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو کیا وہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے؟ تم کہتے ہو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ اللہ کے نبی ہوں گے، تمہارا عقیدہ ختم نبوت کہاں گیا؟ یہی بات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کسی نے بیان کر دی، کسی نے کہہ دیا کہ لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ کہو کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا کہ ایسے نہ کہو کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی جملے کو لے کر قادیانی اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ حضرت امی عائشہ بھی فرما رہی ہیں کہ ایسے نہ کہو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگلی بات چھوڑ دیتے ہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ نہ کہو کہ کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، وہ اللہ کے نبی ہوں گے، ہاں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت، ان کا جو دورانیہ نبوت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا ہے۔ آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھو کہ وہ پرانے نبی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی نئے شخص کو کوئی نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو لا نبی بعدی میں جو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ کوئی نبی آئے گا نہیں، بلکہ کیا کہو کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا یہ کہو کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ حضور کا امتی بن کے آئیں گے، وہ نبوت کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اگرچہ نبوت والا عہدہ ان کے پاس ہوگا، نبوت والا مقام ان کے پاس ہوگا، لیکن نبوت والی ڈیوٹی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ ہمارے بڑے ایک سادی سی مثال دیتے ہیں کہ یہ ضلع حافظ آباد کا ڈپٹی کمشنر ضلع شیخوپورہ میں
اپنے کسی ذاتی کام کے لیے چلا جاتا ہے، کسی دوست کو ملنے کے لیے، کسی شادی پہ، کسی اور غمی خوشی پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کی ڈیوٹی ضلع حافظ آباد کی ہے۔ تو جب وہ شیخو پورہ کے حدود میں داخل ہوگا تو شیخو پورہ کے اندر جا کر کیا وہ ڈی سی والا عہدہ اس کا باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ خود دسو یار، اس کا عہدہ تو باقی رہے گا نا، اس کو لوگ تو یہی کہیں گے نا ڈی سی صاحب آئے ہیں، یا اس کا ڈی سی ہونا بھی ختم ہو جائے گا؟ اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، وہاں پر جا کر دوسرے ضلع میں جا کر وہ اپنے احکامات لاگو نہیں کر سکتا۔ احکامات آپ نے لاگو کر سکتا ہے اپنے حافظ آباد کے اندر، لیکن جب بھی وہ دوسرے ضلع کے اندر جائے گا تو وہاں کے لوگ یہی کہیں گے یہ ڈی سی صاحب تشریف لائے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لائے ہیں، حالانکہ وہاں پر جا کے احکام لاگو نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ رسول کی حیثیت سے وہ بھیجے گئے ہیں، رسول والی ڈیوٹی دے کر وہ بھیجے گئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف۔ لیکن جس وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر تشریف لائیں گے تو نبوت والا عہدہ ان کے پاس رہے گا، رسالت والا عہدہ بھی رہے گا، ان کا نام بھی لقب بھی یہ رہے گا، ان کو ہم نبی اللہ بھی کہیں گے، رسول اللہ بھی کہیں گے، لیکن وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، انجیل کو نافذ نہیں کریں گے، تورات کو نافذ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے قرآن کو نافذ کریں گے، حضور کے فرمان اور سنت کو نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن کی تعلیم بھی دی ہے، اللہ پاک نے حضور کی سنت کی تعلیم بھی دی ہے، انجیل اور تورات کی تعلیم بھی دی ہے۔ انجیل اور تورات کی تو سمجھ آتی ہے، قرآن اور سنت کی تعلیم ان کو اس لیے دی گئی ہے جب وہ دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے وہ حضور کی سنت پہ عمل کریں گے، اللہ کے قرآن پہ عمل کریں گے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ تو ختم نبوت کا دوسرا جملہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لو کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تیسرا جملہ، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبوت کا دعویٰ لوگوں نے کرنا ہے، کچھ کر چکے ہیں اور کچھ باقی رہتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ وہ پیدا ہوں گے تو وہ ہمارا ایمان ہے کہ پیدا ہو کے رہیں گے، آپ روک نہیں سکتے ان کو، وہ پیدا ہوں گے، انہوں نے دعویٰ کرنا ہے، بس ہماری ڈیوٹی کیا کہ ہم نے ان کو جھوٹا ہی کہنا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سلاسون کذابون دجالون، وہ دجل کریں گے، بڑا جھوٹ بولیں گے، اور بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ ایک تو جھوٹ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹا موٹا بول لیتے ہیں نا، یہ جھوٹ کفر والا نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ والا جھوٹ ہے، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ دجالون، وہ بہت بڑا جھوٹ بولیں گے، اور وہ بہت بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ وہ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ جھوٹا، دجال، کذاب، مکار اور فراڈیا تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ چوتھا جملہ، موجودہ دور کا فتنہ، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر اس سے بڑا فتنہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ قادیانیت والا، مرزائیت والا فتنہ، یہ ملعون اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے ہم احمدی مسلمان ہیں، تو یہ اپنے آپ کو احمدی کہلوانے والے، یہ مرزائی اور قادیانی ہمارے عقیدے کے مطابق، پوری امت مسلمہ کے عقیدے کے مطابق کافر اور مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، نعوذ باللہ، مرزا قادیانی کو پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں، 200 کے قریب اس نے دعوے کیے ہیں۔
تو عقیدہ ختم نبوت آسان میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، مرتد اور دیر اسلام سے خارج ہے. اور مرزائی قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں وہ کافر ہیں، دیر اسلام سے خارج ہے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لین دین کا سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب ہر نبی کے دل کی خواہش ہے آج ہم نے 2 رکعت تو پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک یہ مجھے موقع عطا فرما دے. ہر نبی کے دل کی خواہش ہے کاش یہ موقع مجھے مل جائے کہ آج میں تمام نبیوں کو نماز پڑھاؤں. میرے لیے سعادت کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دل میں سوچا میں تو تمام انبیاء کا باپ ہوں، تمام انسانیت کا باپ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ پاک یہ موقع مجھے عطا فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہو سکتا ہے مجھے موقع مل جائے. نوح علیہ السلام نے سوچا میں عالم ثانی ہوں، ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے عطا فرما دے. اسماعیل علیہ السلام نے سوچا میں تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا، یہ موقع ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھے دے دیں. عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں تو ابھی تک زندہ ہوں، مجھے تو ابھی تک اللہ پاک نے موت نہیں دی ہے، میں تو آسمانوں پہ زندہ ہوں، اللہ پاک ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے عطا فرما دیں. ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے، میں ذرا اپنے انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے، گھڑی سوئی کے اوپر سوئی چڑھ جاتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے، ابھی تک امام صاحب تشریف نہ لائے ہوں، امام صاحب وضو کر رہے ہیں یا اپنے حجرے کے اندر موجود ہیں، تو نمازی کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ایسے امام صاحب کہاں ہیں، نماز کی نہیں پڑھانی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں. انبیاء نے بھی ادھر ادھر دیکھا، انبیاء بھی دیکھ رہے ہیں آج نماز کس نے پڑھانی ہے. دل کے اندر خواہش ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے موقع مل جائے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. حضور درمیان میں تشریف فرما ہے. ایک دفعہ حضور نے بھی ایسے دیکھا کہ آج نماز کس نے پڑھانی ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، رفیق سفر ہیں. جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ آج نماز پڑھانے کا موقع کس کو ملتا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کو پکڑا. بازو مبارک کو پکڑ کر جو جملہ ارشاد فرمایا، ایک فارسی شاعر نے کیا خوب انداز کے اندر اس جملے کو بیان فرمایا ہے. وہ فارسی شاعر کہتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آفاقہا گردیدام، آفاقہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام، آفاقہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین سے آسمان تک، تحت الثری سے سدرۃ المنتہا تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک میں نے پوری کائنات کی سیر کی ہے. میں نے بڑے بڑے خوبصورت اور عظمتوں والے چہروں کی زیارت کی ہے. اے میرے آقا، میں نے آپ جیسے عظمت والا، آپ جیسے خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. آج نماز آپ پڑھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پیچھے دیکھا. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا فجر کی نماز کے وقت یہ مسنون عمل ہے. فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں امام پیچھے منہ کر کے بیٹھتا ہے، مقتدیوں کی زیارت کرتا ہے، تسبیحات ہوتی ہیں، پھر دعا کرائی جاتی ہے. یہ مسنون عمل ہے کہ امام پیچھے منہ کرے اور اپنے مقتدیوں کی زیارت کرے، مقتدیوں کی حاضری لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے منہ کیا، دیکھا انبیاء کرام کی جماعت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نماز کس کو پڑھائی، کس جماعت کو نماز پڑھائی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی جماعت ہے. فرمایا آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیں، ایک ساتوں آسمان، ساتوں زمینوں کے فرشتوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ مقام میرے اور آپ کے نبی کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے کے اندر ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے کے اندر ہو. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو جنہوں نے حضور کو پہچانا ہے بس انہوں نے پہچانا ہے. حضور کو پہچاننے والے حضور کی عظمت کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اکیلا تنہا بیٹھتا ہوں اور میں اس بات کا تصور کرتا ہوں کہ میں حضور کا امتی ہوں. کیا بات ہے، میں کیا ہوں؟ میں حضور کا امتی ہوں اور میں اس ذات کا امتی ہوں جس کا امتی بننے کے لیے تمام انبیاء دعائیں کرتے گئے. ان کو تو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی تھی اور نبوت کے باوجود بھی وہ حضور کا امتی بننے کی خواہش کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ان کی خواہش کو پورا فرمایا. 1,24,000 انبیاء کو جمع فرمایا. حضور کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. وہ کیا ہوئے؟ حضور کے امتی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے حضور کے امتی نہیں ہوں گے؟
اللہ پاک نے ان کو نبوت حضور کے صدقے سے دی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں. اللہ پاک نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا. حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ تصور کرتا ہوں کہ میں حضور کا امتی ہوں تو میرے خوشی سے پاؤں میرے زمین پہ نہیں لگتے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرے تک خوشی تو پاؤں زمین پیر زمین پہ نہیں لگتے. فرمایا کہ فخر کی وجہ سے اللہ کی جو ہمارے اوپر نعمت ہے اس نعمت پر فخر کی وجہ سے میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے کہ جو امام الانبیاء ہے حضور پاک اللہ پاک نے وہ نبی ہمیں عطا فرمائے. میرے بھائی آج نعوذ باللہ قادیانیت کا مطلب کہ مرزا قادیانی ملعون کو مان لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ساتھ بغاوت کر دو. سپریم کورٹ کے جج نے کہا تھا جب 1974 میں قادیانیوں کے خلاف فیصلہ ہوا، پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ قادیانیوں کا مرزائیوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ کبھی اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا تو آپ کو مرزائیوں کی اصل کتابیں پروجیکٹر کے اوپر دکھا کر آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ مسلمانوں جو امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ساری عبادات کرتے ہیں، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ بلوغ کافر کیوں ہیں؟ میرے بھائی ہمارا رات کو بھی کورس تھا، انشاءاللہ آج بھی مغرب کے بعد وہاں پہ ایک گاؤں ہے وہاں پہ کورس ہے، اس میں ہم پروجیکٹر پر اصل کتابیں دکھاتے ہیں جس میں نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے خود خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، خود صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رہے. مرزا قادیانی نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی میں. قادیانی مرزائی یہ محمد رسول اللہ کا نام جس وقت لیتے ہیں ان کا اشارہ مرزا قادیانی ملعون کی طرف ہوتا ہے. اس لیے امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی کلمہ بھی پڑھتے رہیں تب بھی یہ کافر ہی رہیں گے، کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتے. تو جس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ بھاگے سپریم کورٹ کی طرف. سپریم کورٹ کے جج نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے عقیدوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، تمہاری کتابوں اور تمہارے لٹریچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم حضور کے باغی ہو، اور جو باغی ہوتا ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، باغی کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. آج ہمارے اندر بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی غیر مسلموں کے حقوق تو ہوتے ہیں، تم غیر مسلموں کو حقوق کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ہندو کو حقوق دو، ہم کوئی مخالفت نہیں کرتے. عیسائی کو حقوق دو، ہم کوئی مخالفت نہیں کرتے. آپ یہودی کو بھی حقوق دے دو، ہم کوئی مخالفت نہیں کرتے. ہاں اگر قادیانیوں کو حقوق دو گے مخالفت کریں گے، اس لیے کہ قادیانی نے آج تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. یعنی آج بھی اپنے کفر کو تسلیم نہیں کرتا. کفر کے حقوق، کافروں کے حقوق اس وقت دیے جاتے ہیں جب کافر اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ بھی رہا ہو. وہ کہہ رہا ہو کہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے غیر مسلموں والے حقوق دیے جائیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. میرے بھائی یاد رکھنا، آخری بات کر رہا ہوں، پوری امت مسلمہ کو مرزا قادیانی نے کہا یہ کافر ہے اور صرف ہم مسلمان ہیں. آج اگر آپ قادیانیوں کو غیر مسلموں والے حقوق دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانی تو اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر انٹرنیشنل سطح پہ وہ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے اندر اقلیت مسلمانوں کی ہے اور اکثریت غیر مسلموں کی ہے، کیونکہ آپ نے تو ان کو حقوق دے دیے نا اقلیت کو. اور وہ کہیں گے کہ اقلیت مسلمانوں کی یعنی قادیانیوں کی ہے، باقی پوری دنیا وہ کافر اور مرتد ہے. مرزا قادیانی نے لکھا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ کجریوں کی اولاد ہے. مرزا قادیانی نے لکھا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے. مرزا کی کتاب دکھانا ہماری ذمہ داری ہے. مرزا قادیانی ملعون نے لکھا جو مجھے نہیں مانتا وہ پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. مرزا قادیانی کے بیٹے نے بھی یہ لکھا کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، جو مرزا صاحب کو مسیح موعود نہیں مانتے، جو امام مہدی نہیں مانتے، جو اس کے خدائی کے دعوے کو نہیں مانتے، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے بھائی آج آپ کو لولی پاپ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیچارے مظلوم ہیں، یہ قادیانی مظلوم ہیں، ان کے خلاف کیوں تم تقریریں کرتے ہو، ان کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہو؟ میرے بھائی آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کو 1974 کی تفصیل بھی یاد ہوگی، لیکن ان نئے پھولوں تک کون پہنچائے گا؟ ان نئے نوجوانوں کو بتاؤ گے تبھی تو اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں گے. اور اگر ہم گھر کے اندر خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو ان بچوں کو کون بتائے گا 1974 میں کیا ہوا تھا، قادیانی کون ہوتے ہیں، کافر کون ہوتے ہیں؟ ورنہ قادیانی تو کہتے ہیں میرے بیٹے ہم تو دیکھو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ہڈے مولوی اپنے روٹی پیچھے سانو کافر آخ دے.
تمہارے مولویوں کی روٹی کا مسئلہ ہے، تمہارے مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی پیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضور کی محبت کا مسئلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو کافر و مرتد کہیں۔ مرزا قادیانی ملعون کے ماننے والوں کو وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ قادیانی کافر ہیں کہ نہیں ہے؟ پوری امت کا عقیدہ ہے کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔